بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے الفارابیز تھیوری آف سوورینٹی، الفارابی کا نظریہ اقتدار اعلیٰ، یا عرف عام یہ بات کہی جاتی ہے نظریہ امامت۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے الفارابی کے کنسیپٹس پر کافی ان ڈیٹیل گفتگو کی تھی، اور اس میں ہم نے اس کے مختلف کنسیپٹس دیکھے تھے، اور اس میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی تھی کہ الفارابی کی جو فلاسفی ہے، تھاٹ جو ہے، اس پر گریک فلاسفی کی گہری چھاپ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ اس سے بہت متاثر نظر آتا ہے۔ فارابی نے پلیٹو کی پیروی میں، جہاں پلیٹو نے آئیڈیل سٹیٹ کی بات کی، وہاں اس نے مدینۃ الفاضلہ کی بات کی۔ جو پلیٹو کی آئیڈیل سٹیٹ تھی، اس کے مقابلے میں اس نے معیاری ریاست یعنی مدینۃ الفاضلہ کا تصور پیش کیا۔ پلیٹو نے اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا جو حکمران ہے وہ اس کو فلاسفر کنگ قرار دیا، اور اس طرح سے الفارابی نے اس اپنی جو مدینۃ الفاضلہ ہے آئیڈیل سٹیٹ، اس میں جو حکمران ہے اس کو کبھی وہ فلسفی بادشاہ قرار دیتا ہے، کبھی اسلامی فرما روا قرار دیتا ہے، کبھی اس کو امام قرار دیتا ہے، اور ایک ایسا ٹائٹل جو بہت زیادہ فیمس ہوا اور اس کو وہ رئیس اول کا نام دیتا ہے۔ پلیٹو کی نسبت فارابی نے جو حکمران کا کنسیپٹ پیش کیا یعنی رئیس اول کا، وہ زیادہ واضح، جامع اور معیاری طریقے سے پیش کیا۔ فارابی کے خیال کے مطابق رئیس اول جو ہے وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو دوسروں کی مرضی اور منشا کا پابند نہ ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی سے بھی ڈکٹیشن لینے کا پابند نہ ہو، اس کی اپنی قوت مشاہدہ ہو اور اس کی اپنی تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ خود فیصلہ کرے۔ اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ فارابی کے خیال میں اس کا جو رئیس اول ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک عالم فاضل ہے، عاقل ہے، دانشور ہے، طاقتور ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، وجیح ہے، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ ہونی ضروری ہیں۔ پلیٹو کے خیال میں فلاسفر کنگ کے پاس کچھ ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے وہ تو کامونزم کا قائل تھا، اور اس کامونزم میں وہ جو کامونزم آف پراپرٹی اور کامونزم آف وائوز کی وہ بات کرتا تھا، تو وہ اس سلسلے میں وہ تمام چیزیں فلاسفر کنگ پر لاگو کرتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یعنی پلیٹو کے خیال کے مطابق اس کے پاس کوئی ذاتی رہائش بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی غذا جو ہے وہ عام فوجیوں جیسی ہونی چاہیے۔ فارابی بھی کم و بیش اسی ڈگر پر چلتا ہے، تاہم وہ اس سے زیادہ توقعات رکھتا ہے، اور اس کنسیپٹ کو وہ زیادہ واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے خیال میں اس رئیس اول کو دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی قوت مشاہدہ جو ہے
وہ زبردست ہونی چاہیے اور اس کے اپنے اندر تبلیغ کی قوت ہونی چاہیے تاکہ وہ بوقت ضرورت دوسروں کو کنونس کر سکے۔ اس کے خیال میں ہر شعبے کا ایک قائد ہونا چاہیے جو بہترین صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے، اور وہ جو تمام قائدین ہیں ان کے اوپر ایک جو قائد ہے وہ رئیس اول ہے، وہ قائد اول ہے، وہ رئیس اول۔ تو اس طرح فارابی نے قائد اول کا تصور پیش کیا جو کہ رئیس اول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس نے قائد دوم اور قائد سوم کا تصور بھی پیش کیا۔ فارابی نے نہ صرف جمہوری نظام پیش کیا بلکہ اس نے مختلف عہدوں اور کابینہ جو ہے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا، اور یہ تصور جو ہے وہ آج سے سینکڑوں سال پہلے فارابی اس کو انٹروڈیوس کروا چکا ہے۔ فارابی کے خیال میں ایک رئیس اول جو ہے وہ جس طرح سے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ میں فلاسفر کنگ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بہترین خوبیوں کا حامل ہے وہی رئیس اول ہو سکتا ہے، اور فارابی اس سلسلے میں یہ بات کہتا ہے کہ ایسا شخص رئیس اول ہو سکتا ہے جس میں یہ 12 صفات جو ہیں وہ موجود ہوں، اور ریاستی امور کی انجام دہی کے لیے ان شرائط کا یا ان جو صفات ہیں، خوبیاں جو ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہونی چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے صحت مند ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ خوبصورتی اور وجاہت میں قابل رشک ہونی چاہیے تاکہ یہ تمام چیزیں اس کو ریاستی امور سر انجام دینے میں، امور مملکت سر انجام دینے میں ممد و معاون ثابت ہو سکے۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ وہ عاقل و دانش مند ہونا چاہیے، دوسروں سے اس کی عقل اور دانش اس طرح سے ہونی چاہیے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرے، دوسروں پر اس کی دھاک جو ہے وہ بیٹھے۔ رئیس اول کے لیے یہ لازم ہے تاکہ وہ عقل و دانش کے معاملے میں دوسروں کا پابند نہ ہو، اس کی قوت فیصلہ اور قوت مشاہدہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہو، اور اس کے لیے عقل و دانش جو ہے وہ لازم ہے۔ الفارابی کا خیال یہ ہے کہ اس کو طاقتور ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، اس کی شخصیت مسحور کن ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہوں، اور اگر کوئی اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ جرأت اور بہادری سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر رئیس اول جو ہے وہ بزدل ہو، جسمانی طور پر کمزور ہو، اور یہ کمزوری ذہنی اور یہ جسمانی کمزوری جو ہے وہ اس کی اور اس کی ریاست کی فلاح و بہبود کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی، اور ریاستی معاملات پر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ رئیس اول کو ایک سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے، نفسیات دان ہونا چاہیے، اس کا لوگوں کی جو نفسیات ہے اس سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس کا رابطہ ہونا چاہیے۔ رئیس اول کی میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے دل و دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے فرد کی، اجتماع کی اور معاشرے کی ضروریات کا خیال ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اس کو بر وقت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ معاملات کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے، لوگوں کے
جو معاملات ہیں اس پر ان کی گہری نظر ہونی چاہیے، اس کی شخصیت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کو خود وہ ان کا ادراک کرے، خود معلومات حاصل کرے، اور اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خود اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفارابی یہ بھی کہتا ہے کہ ایک رئیس اول جو ہے اس کو عالم فاضل ہونا چاہیے، اس کی علمی مہارت جو ہے وہ ممتاز ہونی چاہیے، دوسروں سے امتیازی ہونی چاہیے۔ پلیٹو جو ہے وہ تو اپنے حکمران کو فلاسفر قرار دیتا ہے۔ فارابی کا جو رئیس اول ہے، فارابی کے خیال میں اس کو علم و فضل میں کمال حاصل ہونا چاہیے، اس کو دینی اور دنیاوی علوم میں مکمل مہارت ہونی چاہیے، اس کی قوت حافظہ بہترین ہونا چاہیے، اس کو اپنے ارد گرد معاملات کا فہم و ادراک ہونا چاہیے، اس میں ذکاوت ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ درد دل ہونا چاہیے، تاکہ اسے پتہ ہو اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کے عوام، اس کے لوگ جو ہیں کیا سوچ رہے ہیں، ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور اس کا جو ان مسائل کا حل جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی جو قوت حافظہ ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، جو مملکت کے دیگر ارکان ہیں ان کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے، ان سے رابطہ ہونا چاہیے، اور جو عوام کو، جو اراکین سلطنت ہیں، ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کا پورا ادراک ہونا چاہیے، اور دوسروں کے جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ الفارابی یہ بھی کہتا ہے کہ رئیس اول کو شجاعت اور بہادری کا پیکر ہونا چاہیے، اس کی بہادری اور دلیری بے مثل ہونی چاہیے، اس کی بہادری اور دلیری کی دوسروں پر دھاک ہونی چاہیے، ہیبت طاری ہونی چاہیے، اور اس کے جو دشمن ہیں، مخالفین ہیں، وہ اس سے مرعوب ہوں، اور اس پر کسی بھی حوالے سے اور کسی طور پر بھی اس پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ الفارابی کے خیال میں رئیس اول کی جو قوت برداشت ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، اس کو ٹھنڈے دل و دماغ کا ہونا چاہیے، اس کو جلدی غصے میں نہیں آنا چاہیے، معمولی باتوں پر غصے سے گریز کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کے مسائل کا بہترین حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، وہ معمولی باتوں کو یا معمولی تنقید کو سن کر اس کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ الفارابی کا خیال یہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ قوت برداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور جب غصہ حاوی ہوتا ہے تو پھر ذاتی پسند ناپسند آ جاتی ہے، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کسی طور پر بھی غصے میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ رئیس اول کو اندرونی اور بیرونی یعنی داخلی اور خارجی امن جو ہے اس کے لیے پرعزم ہونا چاہیے، اور کسی بھی اسٹیٹ میں امن و امان افراد کا بنیادی حق ہے۔ ریاست کی طاقت کا انحصار خارجی اور داخلی امن اور استحکام میں ہے، اتحاد اور یکجہتی سے وابستہ ہے۔ اگر داخلی طور پر استحکام ہے، یکجہتی ہے، اتحاد ہے، تو پھر وہ اتنا طاقتور ہے
کہ اس کو کسی اسٹیٹ یا خود رئیس اول اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کسی بیرونی خطرے سے کوئی اس کو سامنا نہیں ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے داخلی اور خارجی امن پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور اس کو پوری طرح سے نافذ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے، ان کی معاشرتی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں بے چینی، اضطراب، افراتفری اور انتشار نہیں ہوگا، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر معاشی اور سیاسی استحکام ہوگا، جس کی بنا پر وہ ایک بہترین طریقے سے اپنے امور سلطنت کو چلانے کے قابل ہوگا۔ فارابی کے خیال میں رئیس اول کو غیر ضروری بحث مباحثے میں نہیں الجھنا چاہیے، اس کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بحث سے انسانی شخصیت اور وقار مجروح ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، قوت فیصلہ پر زد پڑتی ہے۔ غیر ضروری بحث کا عمومی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ رنجش اور کدورت کی شکل میں نکلتا ہے۔ رئیس اول کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اس کو بحث مباحثے کی بجائے مشاورت کرنی چاہیے، اور سب سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی اپنی جو تجزیہ کرنے کی، اس کی جو مشاہدے کی قوت ہے، اس کے پیش نظر ایک زبردست فیصلہ لینا چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب وہ بہترین قوت فیصلہ کا مالک ہو، پر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ اسے وسیع القلب بھی ہونا چاہیے۔ فارابی اس بات کا تقاضا کرتا ہے یا اس بات کا خواہش مند ہے کہ رئیس اول جو ہے وہ وسیع القلب ہو، اس کے اندر غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ ہو، وہ منتقم مزاج نہ ہو، وہ عدل و انصاف سے کام لے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے، جبر و استبداد سے اجتناب کرے، تاکہ عوام میں اس کے عزت و وقار میں اضافہ ہو، عوام اس کی قدر کرے، اس کے اس سے اس کا جو قد ہے اور بلند ہوگا۔ الفارابی کا خیال یہ ہے کہ رئیس اول کو اپنی نفسانی خواہشات پر بھی مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ انسان کی معاشرے میں قدر و قیمت کو گھٹا دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں، اس پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی جو ایک غیر ضروری خواہش ہے وہ انسان کی بے قدری میں اضافہ کرتی ہے۔ اس سے عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے، معاشرے میں جبر و استبداد کو فروغ ملتا ہے۔ رئیس اول کو خود کو قانون کا پابند بنانا چاہیے۔ اگر وہ خود قانون کی پیروی کرے گا، قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا، تو معاشرے میں دیگر لوگ بھی قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے اور اس کی پابندی کریں گے۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ رئیس اول جو ہے اس کو خود دولت مند اور امیر کبیر ہونا چاہیے۔ اگر وہ دولت مند ہوگا تو اس میں مزید دولت اکٹھی کرنے کی ہوس نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر اس اسٹیٹ میں اس سے زیادہ دولت مند لوگ یا کوئی ایک دولت مند موجود ہے تو وہ اس سے زیادہ بااثر ہوگا، اثر و رسوخ والا ہوگا اور طاقتور ہوگا۔ لہذا یہ لازم ہے کہ وہ خود خاندانی طور پر امیر کبیر ہو، دولت کی ہوس سے مبرہ ہو، اور اس کو اس بات کی لالچ، خواہش، ہوس اور ہرس نہ ہو کہ وہ مزید دولت جمع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی نیک نامی
اس کا علم و فضل، اس کی طاقت اور شجاعت، اس کی بہادری اور دلیری، اس کی وجاہت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسے عوام میں بے حد مقبول کرتی ہیں۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ رئیس اول اس کو ہونا چاہیے جس کو لوگ پسند کریں۔ رئیس اول کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیشنگ ہونی چاہیے، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیرسمیٹک ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اس کا عزت و احترام کریں، لوگ اس کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوں۔ ادھر وہ کوئی بات کہے، ادھر لوگ منوان اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے فیصلے عوامی مقبولیت کے مطابق ہونے چاہیے، عوامی اہمیت اور ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کو کسی طور پر بھی عوام کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے کیے ہوئے فیصلے عوام کی مرضی اور منشا اور خواہشات کے مطابق ہوں گے تو پھر لوگ بھی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس کے فیصلوں کو قبول کریں گے۔ اس سے اس کی نیک نامی، عزت و وقار اور قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا۔ فارابی رئیس دوم کا کنسیپٹ بھی پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے رئیس اول کا جو تصور ہے وہ ایک آئیڈیلزم ہے، اور فارابی اس سے بخوبی واقف ہے کہ اتنی زیادہ صفات اور خوبیوں کا حامل شخص یا اتنی زیادہ صفات کا ایک شخص میں مجتمع ہونا ایک مشکل امر ہے۔ چنانچہ وہ رئیس دوم کی بات کرتا ہے، اس کا تصور، اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، جو زیادہ ریئلسٹک اپروچ ہے، جو زیادہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ رئیس اول کی اطاعت رئیس دوم کے لیے لازم ہے، یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رئیس دوم کے لیے لازم ہے کہ وہ رئیس اول کی اطاعت و اتباع کرے۔ وہ اس بات کا پابند ہے کیونکہ وہ یعنی نمبر 2 ہے، دوم ہے، اور نمبر 2 جو ہے رئیس دوم وہ اپنی خوبیوں اور صفات کے حوالے سے رئیس اول کے برابر نہیں ہے۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ اگر ان تمام صفات کا حامل شخص موجود نہ ہو، یا کسی ایک شخص میں یہ ساری صفات اور خوبیاں موجود نہ ہوں، تو پھر 2 یا 2 سے زیادہ، حتیٰ کہ 5 افراد پر مشتمل 5 ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، یا 5 افراد کو منتخب کرنا چاہیے جو ان تمام خوبیوں اور صفات کے کوالٹیز کے حامل ہوں۔ ان میں یعنی ان 5 لوگوں میں کم از کم ایک حکیم ہونا چاہیے اور ایک فلسفی ہونا چاہیے جو لوگوں کے احوال، ضروریات، ان کی خواہشات، ان کی مرضی اور منشا سے واقف ہو، جو ریاستی معاملات اور عوام کی فلاح و بہبود کے جو معاملات ہیں ان کا ادراک رکھتا ہو۔ فارابی کا خیال یہ ہے کہ اگر رئیس اول، رئیس دوم، یا کم از کم وہ جو 5 ہم نے لوگ منتخب کرنے ہیں یا کیے ہیں، جو یا جن کا تصور فارابی نے پیش کیا ہے، اگر ان 5 افراد میں اگر ایسا فلسفی یا حکیم موجود نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایسا فلسفی حکیم حکمران موجود میسر نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو پھر یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ یہ ریاست چند دنوں کی مہمان ہوگی۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا
اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔